اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھے ہیں کہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تل کا یہ آیات الکتابی کتاب کی برگزیدہ کتاب کی آیات ہیں۔ تل کا آیات الکتابی یہ کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین اور روشن قرآن کی۔ تل کا آیات الکتابی وقرآن مبین یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا تعارف، قرآن کی خصوصیت اور قرآن کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کے تعارف سے اس سورت کا آغاز کیا ہے، جبکہ جو پچھلی سورت ہے اس کا اختتام وہ بھی قرآن پر ہی ہوا تھا۔ تو یہ سورتوں کے درمیان ربط ہے، جس طرح آیات کے درمیان ربط ہے قرآن میں، اسی طرح سورتوں کے معانی مفاہیم میں بھی آپس میں ربط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کتاب اور قرآن مبین دو طرح سے قرآن کا ذکر کیا ہے، پہلے کتاب کہہ کر اور بعد میں قرآن مبین کہہ کر۔ دو صفتیں قرآن کی ذکر کی ہیں کہ یہ کتاب کہہ لیں یا قرآن مبین کہہ لیں، یہ اس کی آیات ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن مجید میں ہم متن پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ اب یہ اللہ تعالی نے الکتاب کا لفظ پہلے کیوں لائے اور قرآن مبین بعد میں کیوں ذکر کیا، اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ائمہ تفسیر نے ذکر کی ہیں۔ لغوی لحاظ سے بھی، گرامر کے لحاظ سے بھی، اور مختلف جہات کے لحاظ سے بھی۔ پہلا اس لحاظ سے کہ جو کتاب کا لغوی معنی ہے وہ ہے لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز اس کو بولتے ہیں کتاب، اور عرفی لحاظ سے، معروف معنی کے لحاظ سے جو چیز متعدد مضامین کی، مسائل کی جامع ہو، اس میں قصے بھی ہوں، واقعات بھی ہوں، احوال بھی ہوں، خبریں بھی ہوں، احکام بھی ہوں، اسے بولا جاتا ہے کتاب۔ اور قرآن کا لغوی معنی ہے جسے بار بار پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے، یا جس چیز کی عبارت باہم متصل ہو، ملی ہوئی ہو، جس کی عبارت باہم متصل ہو، ملی ہوئی ہو، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کا عرفی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظاً نازل کیا گیا ہے، اور ہم تک ایسی متواتر نقل سے پہنچا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور متواتر ہم تک پہنچا ہے نقلی طور پر، یعنی نقل در نقل ہر زمانے میں لکھا جا رہا ہے مسلسل، اور نقل ہو رہا ہے، تو یہ متواتر ہم تک پہنچا جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ کتاب کا اور قرآن کا لغوی اور عرفی لحاظ سے فرق ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس لیے بھی کتاب کا لفظ پہلے ذکر کیا کہ اہل عرب میں جو کتاب کا لفظ ہے لوگ عمومی طور پر اس سے مانوس تھے، کیونکہ تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابوں کے عنوان سے پہچانتے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔
اس لیے وہ چونکہ کتاب سے مانوس تھے تو اللہ رب العزت نے کتاب کا لفظ پہلے ذکر کیا۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ جب اہل عرب آپس میں کوئی بحث کرتے، گفتگو کرتے، تو وہ وحی الہی کو کتاب کہتے تھے۔ جس طرح آیت مبارکہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 157، او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو یہ کتاب کا لفظ چونکہ ان میں زیادہ معروف تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مخلوق خدا اپنی مخلوق کی رغبت کو دیکھتے ہوئے کتاب کا لفظ پہلے ذکر کیا۔ تو مراد قرآن ہی ہے، لیکن دونوں صفاتی نام علیحدہ علیحدہ اللہ پاک نے ذکر کر دیے۔ تو فرمایا یہ برگزیدہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں، روشن کتاب کی قرآن کی آیات ہیں۔ آگے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 2 میں، ربما، وہ بار بار، یودو، آرزو کریں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ربما یود الذین کفروا، کفار بار بار یہ آرزو کریں گے، لو، کاش، کانو، وہ ہوتے، مسلمین، مسلمان، لو کانو مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ روایات سے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کی یہ حسرت، ندامت، پشیمانی اور ان کا آرزو کرنا، یہ قیامت کے دن یا دوزخ میں ان سے اظہار ہوگا۔ جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخ والے دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ اہل قبلہ بھی ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا۔ اہل قبلہ سے مراد جو قبلہ کو کعبہ ماننے والے، یعنی مسلمان جو چاہے بیت اللہ کی طرف رخ کریں یا بیت المقدس کی طرف، اہل کتاب مسلمان، وہ بھی ان کے ساتھ جمع ہوں گے دوزخ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جن کو اللہ چاہے گا۔ تو کفار کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ کفار ان سے دوزخ میں پوچھیں گے، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر کفار کہیں گے تو تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا ہے؟ تم مسلمان بھی ہوگے پھر عذاب میں ہو، تو تم سے عذاب تو دور نہیں ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے ہمارے گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت کی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنے گا پھر فرمائے گا جو لوگ اہل قبلہ سے ہیں ان کو دوزخ سے نکال دو۔ تو جب دوزخی یہ معاملہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو ہم کو بھی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی دوزخ سے اس طرح نکال لیا جاتا جس طرح ان کو نکال لیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کتاب السنہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 843، اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے، اس کا نمبر ہے 12324۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، سو جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر مشرکین ان کو آر دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کی وجہ سے ہماری مخالفت کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں اپنے ایمان پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع پہنچایا ہو،
اب ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں نفع پہنچایا اور تم دوزخ سے نکل گئے ہو. پھر ہر موحد کو، ہر توحید پرست کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال لے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کفار یہ منظر دیکھ کر وہ بار بار آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5142، 5142. تو یہ دراصل اس منظر کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو آخرت میں وہ اہل قبلہ، اہل اسلام، اہل ایمان کا دیکھیں گے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے تو جائیں گے، ان کی پکڑ ہوگی، لیکن پھر اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے. تو اس وقت وہ آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن وہ دنیا کا وقت گزر چکا ہوگا. اب آخرت میں جو کسی نے کمانا ہے وہ وہی کمانا ہے جو دنیا میں وہ کر کے گیا تھا. دنیا اصل میں وقت ہے کمانے کا، آخرت میں نتیجہ بھگتے گا، جو رزلٹ ہوگا وہ بھگتے گا. اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 3، اس میں ارشاد فرمایا ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اے حبیب آپ غمگین نہ ہو، انہیں چھوڑ دیں. یاکلو، یہ کھاتے پیتے رہیں، ویتمتعوا، اور عیش کرتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، لطف اندوزی کرتے رہیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر، کھاتے پیتے رہیں، عیش کرتے رہیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور وَيُلْهِهِمُ، الہا یلہی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی عبث کام میں مشغول ہونا، فضول کام میں، لغو کام میں مشغول ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کی امیدیں انہیں غافل رکھیں، جو اصل کام ہے اس سے غافل رکھیں ان کی امیدیں. فَسَوْفَ، پس ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے. فَسَوْفَ یعلمون، پھر وہ ان قریب جان لیں گے، اپنا انجام دیکھ لیں گے، سب کچھ جان لیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دعوت حق کا پیغام پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، رسالت کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کے نور کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کو آخرت کی بلائی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن یہ آپ کے مخالف ہو رہے ہیں، آپ کی مخالفت میں بڑھ رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو اس کے تعارفی لیکچر میں بتا دیا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی جو آخری دور تھا، یعنی 2-3 سالہ، اس میں یہ صورت نازل ہوئی. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل اسلام پر اہل کفر و طاغوت کے مظالم کس حد تک بڑھ چکے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، حق کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں تبلیغ کا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. یاکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دیں کھانے پینے کے لیے اور دنیا میں لطف اندوزی اٹھانے کے لیے. آخر کیا ہوگا؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ ان پر موت نہیں آنی؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر آ گئے؟ تو ایسا تو نہیں ہونا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، دراصل ان کی جھوٹی امیدوں نے انہیں غافل کر رکھا ہے، جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں. دنیا کی محبت، مال کی محبت، سٹیٹس منصب کی محبت، عیش و عشرت، تعیشات، عیاشیاں، اس محبت میں گرفتار ہیں.
فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے، جب فرشتہ اجل آئے گا، ملک الموت آئے گا، ان کی روح قبض کرے گا اور یہ آخرت کی طرف سفر کریں گے، پھر یہ حقیقت جان جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اس طرح کی یہ جو باطل امیدیں رکھنا، اس پر تنبیہ کی ہے، اہل اسلام کو بھی اور سارے لوگوں کو۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برے آدمی کا دل، برے شخص کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دو چیزوں میں اس کا دل جوان رہتا ہے، حالانکہ اس کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی امیدیں۔ دنیا کی محبت میں اپنے دل کو جمع رکھتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر اپنے دل کو جمع رکھتا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6420، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1046۔ یعنی وہ سوچتا ہے کہ میری اتنی گاڑیاں ہو جائیں گی، اتنی پراپرٹی ہو جائے گی، اتنا مال ہو جائے گا، بس وہ اپنے آپ کو اسی طرح مشغول رکھتا ہے، اور بالآخر فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، دو چیزوں کا طمع بڑھ جاتا ہے، ایک مال اور دوسرا لمبی عمر کی محبت، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6421، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1047۔ یعنی انسان جو زندگی گزارتا ہے، حالانکہ اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، آخرت میں ابدی زندگی بہتر بنانے کے لیے توقع کرنی چاہیے، مگر فرمایا انسان کی مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور اس کی لمبی عمر کی چاہت محبت یہ بھی بڑھتی جاتی ہے، مجھے لمبی عمر دی جائے، لمبی عمر دی جائے، مجھے موت نہ کہیں آ جائے، تو یہ طمع، یہ لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، آنکھوں کا خشک ہو جانا، ان میں اللہ کا خوف نہ رہے، اللہ کے لیے خشیت رونا نہ رہے، آنکھیں خشک ہو جائیں، دل سہت ہو جائے، دل کا سہت ہو جانا، اللہ کے ذکر سے نرم نہ ہو اور دل میں رقت پیدا نہ ہو، مخلوق کے لیے بلائی رقت پیدا نہ ہو، اللہ کے لیے رقت پیدا نہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا لمبی امیدیں رکھنا، لمبے لمبے پلان بنانا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، میں یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، بس اس کی امیدیں ختم ہونے کو ہی نہ آئیں، اس کی آرزویں ختم ہونے کو ہی نہ آئیں۔ اور چوتھا فرمایا دنیا کی حرص کرنا، دنیا کا طمع، دنیا کا لالچ، یہ چار چیزیں فرمایا بدبختی کی علامت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنا اوڑھنا بچھونا انہی کو بنا لے، سب کچھ سمجھ لے، اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکام سے، اللہ کے رسول کے احکام سے، محبت سے، پیروی سے، اطاعت سے۔ یہ مسند البزار میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3230، 3230۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، لمبی لمبی جو غفلت میں ڈالنے والی امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، ان کی مذمت میں۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کا یہ عمل ذکر کیا ہے، تو وہ اپنی باطل امیدوں میں بس پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ ملا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور اسی دنیا کی محبت نے انہیں آخرت سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں کوئی پلاننگ کرتا ہے، علم نافع سیکھنے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، احکام اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اگر اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے امیدیں باندھتا ہے، وہ جائز ہے۔ یہاں جو مذمت ہو رہی ہے
اس کی مذمت ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول سے غافل کر دیں، آخرت سے غافل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باطنانہ اعمال ہیں، کفر و طاغوت کے اعمال ہیں، باری تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچے سچے محبت اطاعت نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔